شیخ چلی ایک معروف داستانوی کردار ہے جو اپنی سادہ لوح اور بیوقوفوں کے لیے مشہور ہے۔ اس کے قصے عوام میں بہت مقبول ہیں اور یہ قصے ہمیشہ لوگوں کو ہنسا دیتے ہیں۔ اس کی سادگی اور نادانی سے متعلق کہانیاں لوگوں کو عبرت اور ہنسی دونوں فراہم کرتی ہیں۔ ایک دن شیخ چلی ایک بستی میں پہنچا جہاں ایک عقل مند بادشاہ کی حکمرانی تھی۔ اس بستی کے لوگ شیخ چلی کی کہانیوں سے بخوبی واقف تھے اور جانتے تھے کہ شیخ چلی کس قدر سادہ اور ناسمجھ ہے۔ جب وہ بستی میں پہنچا تو لوگ اس کے ساتھ مذاق کرنے کا ارادہ کر چکے تھے۔ انہوں نے شیخ چلی کو بتایا کہ بادشاہ اسے اپنے محل میں بلانا چاہتا ہے۔ شیخ چلی بہت خوش ہوا اور یہ سوچنے لگا کہ بادشاہ اسے کیوں بلانا چاہتا ہے۔ وہ سوچتا رہا کہ شاید بادشاہ نے اس کی عقل و دانش کا اعتراف کیا ہے اور اسے اپنے مشیروں میں شامل کرنا چاہتا ہے۔ اس خیال نے شیخ چلی کو اور زیادہ خوش کر دیا۔ شیخ چلی محل پہنچا تو اس کی ملاقات بادشاہ سے ہوئی۔ بادشاہ نے شیخ چلی کو خوش آمدید کہا اور کہا، شیخ چلی، میں نے تمہارے بارے میں بہت سنا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ تم بہت عقل مند اور دانا ہو۔ شیخ چلی نے فخر سے کہا، جی حضور، لوگ صحیح کہتے ہیں، میں واقعی بہت عقل مند ہوں۔ بادشاہ نے مسکرا کر کہا، اچھا تو پھر تمہیں ایک مشکل سوال کا جواب دینا ہوگا۔ اگر تم نے صحیح جواب دیا تو میں تمہیں اپنا مشیر بنا دوں گا۔ شیخ چلی نے خوش ہو کر کہا، ضرور حضور، پوچھیں۔ بادشاہ نے کہا، فرض کرو ایک کسان کے پاس 10 بکریاں ہیں اور ہر بکری 2 بچوں کو جنم دیتی ہے، تو سال کے آخر میں اس کے پاس کتنی بکریاں ہوں گی؟ شیخ چلی نے کچھ دیر سوچا اور پھر جواب دیا، حضور، کسان کے پاس 20 بکریاں ہوں گی۔ بادشاہ نے مسکرا کر کہا، شیخ چلی، تم نے جلد بازی میں جواب دیا ہے۔ کسان کے پاس 10 بکریاں تھیں اور ہر بکری 2 بچوں کو جنم دیتی ہے، یعنی 20 بچے ہوں گے، لیکن بکریاں تو وہی 10 رہیں گی کیونکہ بچے ابھی بڑے نہیں ہوئے ہیں۔ شیخ چلی نے شرمندہ ہو کر سر جھکا لیا۔ بادشاہ نے اس کی نادانی پر ہنس کر کہا، کوئی بات نہیں، غلطی انسان سے ہی ہوتی ہے۔ اس کے بعد بادشاہ نے ایک اور سوال پوچھا، اگر تم ایک جگہ کھڑے ہو اور ایک سمت میں سیدھا چلنا شروع کر دو تو کہاں پہنچو گے؟ شیخ چلی نے سوچا اور پھر جواب دیا، حضور، میں دوسری جگہ پہنچوں گا۔ بادشاہ نے ہنس کر کہا، شیخ چلی، تم نے پھر جلد بازی میں جواب دیا ہے۔ اگر تم سیدھا چلتے رہو گے تو تم واپس اسی جگہ پہنچ جاؤ گے جہاں سے چلے تھے۔ شیخ چلی نے پھر سے شرمندگی سے سر جھکا لیا۔ بادشاہ نے اس کی نادانی پر ہنس کر کہا، شیخ چلی، تمہاری سادگی اور نادانی ہی تمہیں سب سے منفرد بناتی ہے۔ پھر بادشاہ نے شیخ چلی کو ایک نصیحت دی، شیخ چلی، عقل اور دانش کی بجائے سادگی اور ایمانداری انسان کی اصل خوبصورتی ہے۔ تمہاری سادگی اور بیوقوفی ہمیں ہنسنے کا موقع دیتی ہے، لیکن اس میں کوئی برائی نہیں ہے۔ ہمیں اپنی غلطیوں سے سیکھنا چاہیے اور ہمیشہ سچ بولنا چاہیے۔ شیخ چلی نے بادشاہ کی نصیحت کو دل سے تسلیم کیا اور کہا، حضور، آپ صحیح کہتے ہیں، میں اپنی غلطیوں سے سیکھنے کی کوشش کروں گا اور ہمیشہ سچ بولوں گا۔ بادشاہ نے شیخ چلی کو اپنے محل میں رکھنے کی اجازت دی اور اسے نصیحت کی کہ وہ ہمیشہ ایمانداری اور سچائی کا دامن تھامے رکھے۔ شیخ چلی نے بادشاہ کی نصیحت کو دل سے تسلیم کیا اور ہمیشہ ایمانداری سے زندگی گزارنے کی کوشش کی۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ سادگی اور نادانی کبھی کبھی ہماری خوبصورتی اور منفردیت بن جاتی ہے۔ ہمیں اپنی غلطیوں سے سیکھنا چاہیے اور ہمیشہ سچائی اور ایمانداری کا دامن تھامے رکھنا چاہیے۔ شیخ چلی کی سادگی اور بادشاہ کی عقل مندی دونوں ہمارے لیے سبق آموز ہیں۔